کہاں جا کے کھڑے ہو گئے؟ بچوں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ بچوں کے کھانے کی اشیاء میں ملاوٹ نہیں کرتے؟ ایکسپائرڈ چیزیں نہیں بیچتے؟ میں خود اپنے گھر کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، آ کے ڈیٹ دیکھی اور پھر گئے کہ خدا کے بندو کیا کرتے ہو؟ کیا وہ جیم ہو، جیلی ہو اور ایسی پیک چیزیں ہوں، بعض اوقات ٹافی بھی ایسی مل جاتی ہیں، بسکٹ ہوں۔ تو یہ جو تاجر ہیں کبھی ان کو خیال نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں۔ میں نے آج تجارت کو رکھا اس لیے کہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر، سچا امانت دار صرف سچا نہیں کہا، امانت دار بھی کہا، کیونکہ یہ امانت ہے۔ امانت دار تاجر نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے زمرہ میں ہوگا۔ جامع ترمذی، اس کا شمار نبیوں، ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ کتنی مرتبت ہے اگر صحیح بزنس کرے، سچائی سے کرے، امانت داری سے کرے، کتنی بڑی مرتبت ہے جی۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ ایک فعل سے بندہ ولیوں میں شمار ہو جائے۔ لوگ ساری زندگی عبادات کرتے ہیں، کوئی کنویں میں لٹک رہا ہے، کوئی جنگلوں میں چلا گیا ہے، کوئی بھوک کاٹ رہا ہے، کوئی الگ ہو کے بیٹھ گیا ہے، کوئی دن رات اندر ذکر اذکار کر رہا ہے، ولیوں میں شمار نہیں ہوتے۔ تو پراپر طریقے سچائی اور امانت داری سے بزنس کرنے سے ولیوں، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ شمار ہو جائے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے یہ، اور یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں مبارکہ، سرکار نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے جو بیچنے، خریدنے، تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے۔ بخاری کی حدیث۔ یہ بزنس مینوں کے لیے ہیں، تاجروں کے لیے ساری بات ہے، تجارت کے لیے ساری بات ہے۔ بیچنے، خریدنے، تقاضا کرنے میں نرمی کرتا ہے، کسی کے گلے میں پلہ نہیں ڈال دیتا، اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو مقام کیا پائے گا؟ کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت۔ مگر اس میں ایک وعید اور بھی بڑی خوفناک ہے، وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، ہمارے تجار کو پتہ ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن رفاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجروں کا قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ حشر ہوگا، سوائے ایسے تاجر کے جو حرام سے بچا، جھوٹی قسم نہ کھائی اور قیمت کہنے میں سچ بولا۔ جامع ترمذی۔ اب سوچنے کی بات ہے، جو بھی لوگ تجارت سے وابستہ ہیں، کبھی انہوں نے حدیث کو دیکھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی جو ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا۔ کون بتائے گا لوگوں کو یہ باتیں؟ کل وہ گریبان نہ پکڑیں گے روز قیامت علماء کا کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا، میں تو یہ غلطی کرتا رہا۔ تو اگر آج ان کو بتانا شروع کر دیں اور یہ احساس دلانا شروع کر دیں کہ تم کیا رویہ اپنائے ہوئے ہو، چند سکوں کے لیے، بہت معمولی منافعت کے لیے، بہت تھوڑی سی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اور نقصان کتنا بڑا کہ فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری طرف اگر آپ سچائی اور دیانتداری کو اپنائیں تو آپ کا حشر انبیاء اور شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر انتہائی ضروری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کسی چیز کا بھاؤ نہ بڑھایا کرو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چیزوں کا بھاؤ نہ بڑھا دیا کرو۔ اب شارٹیج ہو گئی، دکاندار کو تو پتہ ہے یہ چیز شارٹ ہے بازار میں، ایک دم ریٹ بڑھا دے گا۔ جیلم میں آج سے کچھ عرصہ پہلے بڑی شدید بارشیں ہوئیں اور جو لینٹر ہیں وہ بھی ٹپکنے شروع ہو گئے، لینٹر بھی ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو یہ پلاسٹک کی ایک شیٹ ہوتی ہے جو 5 روپے فٹ بکتی تھی،
جب وہ لینٹر ٹپکنے شروع ہو گئے، وہ دکاندار جو سارا دن حکومت وقت کو برا بھلا کہتے ہیں، سب نے کم از کم اس کا ریٹ 25 روپے فٹ کر دیا۔ کہاں کھڑے ہوں گے وہ قیامت کے دن؟ کہاں جائیں گے؟ کیسے بچ پائیں گے؟ یہ ان کا آپ ذاتی کریکٹر نہ سمجھیں، اس سے پوری قوم گھیرے میں ہے۔ اور یہ بات، اس کے لیے میں نے آج یہ پروگرام کا یہ ٹاپک چنا، جو بات میں نے اب کرنی ہے۔ ہم اس وقت بے امنی کا شکار ہیں، قتل و غارت ہے، دھماکے ہیں، حادثات ہیں، ٹرینیں اڑا دی جاتی ہیں، بسیں اڑا دی جاتی ہیں، کالج و سکول کے بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ اس کی روحانی وجہ کیا ہے۔ وہ روحانی وجہ ہمیں نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے سمجھائی۔ ان کی ملفوظات پر ایک کتاب ترتیب دی حضرت اعلیٰ سنجلی علیہ رحمہ نے۔ کتاب کا نام ہے فوائد الفؤاد۔ وہ آپ کی 45 مجالس کا حال ہے، 45 مجالس کا حال ہے۔ لاہور کے کچھ بیوپاری جو کپڑا بیچنے والے ہیں، احمد آباد گجرات گئے، گجرات کاٹھیا واڑ، احمد آباد۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ وقت کے ایک بہت بڑا ولی بیان کر رہا ہے۔ جب وہاں گئے، وہاں پہ جو خریدار تھے وہ ہندو تھے۔ ان کو جو انہوں نے بھاؤ بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے مال نہیں لیتے، مگر وہ بھاؤ کرتے کرتے آخر ان کا سودا ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ تم اتنے جھوٹے ہو کہ جو چیز 500 روپے کی ہے تم نے اس کے 5000 بتائے ہیں۔ اگر وہ یہ نہ جانتے ہوتے کہ یہ اس ویلیو کی ہے تو وہ تو مارے جاتے، دھوکہ کھا جاتے، نقصان کر بیٹھتے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا ہم لاہور سے آئے، ہم لاہور سے آئے ہیں۔ نے کہا جب تم آئے ہو تو تمہارا شہر محفوظ تھا؟ تمہارا شہر محفوظ تھا؟ انہوں نے کہا ہم تو محفوظ چھوڑ کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا علم ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ وہ ہندو کہہ رہے ہیں ان کو، جس شہر کے بیوپاری اتنے جھوٹے ہوں وہ شہر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور جب وہ بیوپاری لاہور پہنچے تو تاتاری لاہور کو تاراج کر چکے تھے۔ اب لٹ رہے ہیں آپ، روز روز بم چھوٹ رہے ہیں۔ جب بزنس مین اتنا چور اور جھوٹا ہے، بعد نہیں آ رہا، ملاوٹ کرنے سے، کم تولنے سے پورے شہر میں آپ کو کہیں صحیح دودھ مل سکتا ہے؟ دہی مل سکتی ہے، کھانے کی اور کوئی چیز خالص مل سکتی ہے، تو کیسے آپ کو امن مل سکتا ہے؟ آپ کی جو بے امنی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ بددیانت تاجر ہے۔ جب تک وہ کم تولنا نہیں چھوڑے گا، کم ناپنا نہیں چھوڑے گا، ملاوٹ نہیں چھوڑے گا، ایکسپائرڈ چیزاں بیچنی نہیں چھوڑے گا، اور دیانت داری سے کاروبار نہیں کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امن نہیں دے سکتی۔ کیونکہ اللہ اس سے محبت اور برکت اٹھا لیتا ہے جہاں کے کاروباری لوگ جھوٹے ہوں۔ اور یہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے آپ کو سکھایا ہے۔ آج جو میں نے گفتگو کی ہے نا، وہ صرف اس لیے کی ہے کہ خدا را تاجر بددیانتی چھوڑ دے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ کوئی بے امنی یہاں نہیں رہے گی، قتل و غارت نہیں رہے گی، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہاں امن نہ ہو جائے، ہمارا تاجر دیانتدار ہو جائے، ملاوٹ چھوڑ دے، ناپنے میں غلطی چھوڑ دے، ایکسپائر چیزیں نہ بیچے، کوریا کی ہے تو کوریا کی بتائے، چائنا کی ہے تو چائنا کی بتائے، پاکستان کی ہے تو پاکستان کی بتائے۔ سچائی اور دیانتداری کو اپنا لیں، آپ کو امن مل جائے گا۔ اور جب تک کہ ہمارے تاجر نے سچائی اور دیانتداری کو نہ اپنایا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امن نہیں دے سکتی۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ آپ جس نے جو بات مجھ سے پوچھنی ہو اس ریفرنس سے پوچھ سکتے ہیں۔